بھی ہے. سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا گیا وہ نصف قرآن کے برابر ہے، یا ربع قرآن، چوتھائی قرآن کے مساوی ہے. اسی طرح سورہ تکاثر کے بارے میں فرمایا گیا کہ 1000 آیات کے مساوی ہے، گویا کہ قرآن حکیم کا چھٹا حصہ. یہ اسی لیے کہ اصل شے جو ہے فیصلہ کن انسان کے کردار پر جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ. آخرت کی باز پرس کا ذرا سا بھی احساس ہوگا تو انسان کے اخلاق پر، سیرت پر، کردار پر، عملی روش پر اس کے اثرات مترتب ہوں گے. اگر وہ نہیں ہوگا، وہ ہے اصل گرفت. اگر وہ نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے حقیقت ایمان سے متعلق اپنی تقاریر میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پھر عقیدہ توحید بھی ایک علمی سا مضمون بن جاتا ہے، علم کلام. جیسے علامہ اقبال نے کہا بہت خوبصورتی سے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. فلسفے کا موضوع بن جائے گا. ذات و صفات، ان کا آپس میں تعلق ہے، صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. اب الجھاتے رہیے اس گتھی کو، سلجھنے والی ہے ہی نہیں کہ کس نقصد و نقشایت بحکمتی معمارہ. یہ تمام بحثیں جو ہے علمی ہوں گی، معرفت کے مضامین بن جائیں گے. انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے والی اصل شے آخرت کے باس پرس کا احساس ہے. اور یہ احساس جو ہے شدت کے ساتھ ان صورتوں میں بہت نمایاں ہوتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ لرزہ طاری کر دینے والی صورتیں ہیں، انسان پر کب کب طاری. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية. ان صورتوں میں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ وہ انداز ہے جو مولانا حالی نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اسی پر تو وہ ہلچل مچی تھی. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ ہے اصل شے، کردار پر اثر انداز ہونے والی، انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے والی. یہ انذار آخرہ سورہ ہمزہ میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا. اس اعتبار سے آخرت کا تذکرہ ختمہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. اس اعتبار سے آخرت کا ذکر، جہنم کا ذکر اور اس کی شدت، اس کے اعتبار سے تو یہ 5 صورتیں، سورہ زلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورۃ الہمزہ. لیکن ایک سادہ انداز میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انذار معنوی طور پر اپنی انتہا کو پہنچا اس سورہ مبارک. وہ لفظی طور پر ہے جہنم کا تذکرہ، آگ کا تذکرہ، اس کی شدت، اس کی تمازت، اس کی سختیاں. لیکن معنوی اعتبار سے تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے، ہلاک و برباد ہوں گے، با سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. امام راضی کا جملہ بارہا میں آپ کو سنا چکا اور میرے کتابچے میں درج ہے. هذه الآیۃ فیہا وعید شدید، شدید ترین وعید ہے. اس لیے کہ 4 شرطیں لگا دی گئی ہیں، چاروں ہوں گی تو نجات کے امیدوار بن سکتے ہیں، ورنہ وہ خسران عمومی میں تم بھی شامل ہو جاؤ. بہرحال اب اس کے بعد جو یہ جوڑا آج ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، جیسا کہ میں نے عرض کیا مضمون ان کا ہے مکے کا تاریخی پس منظر، قریش کا تاریخی پس منظر، انہیں جزیرہ نما عرب میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کا تاریخی پس منظر. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا سیرت النبی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ عام الفیل جو ہے، جس سال میں یہ مکے پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا، وہی ہے آپ کا سن ولادت صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ سیرت النبی کا ایک اعتبار سے یہاں تذکرہ شروع ہو رہا ہے
تو جو آپ کا سن ولادت ہے اسی سے بات شروع ہو رہی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کی نسبت، تو یہ تو قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن میں یہ نسبت جو ہے نہایت نمایاں ہے۔ جیسے کہ آخری جوڑا آئے گا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ایک ہی مضمون ہے، تعوذ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اسی طریقے سے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، نمایاں ترین جوڑا۔ سب سے زیادہ نمایاں اور اس کی ایک بڑی مشابہت ہے اس جوڑے کے ساتھ، وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہاں آپ کے وہ ایک کیفیت جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ایک طرح کا انقباض تھا، طبیعت میں کچھ ایک طرح کی قبض کی سی کیفیت، اور اسی میں وہ سورہ مبارکہ آئی آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ دونوں صورتوں کا مضمون وہی ہے، اور وہاں بھی آپ نے نوٹ کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کو بھی بعض صحابہ ایک ہی صورت سمجھتے تھے، خصوصاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نزدیک یہ ایک ہی صورت ہی، چنانچہ وہ نماز میں ان دونوں صورتوں کو، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کو بلا فصل پڑھتے تھے ایک ہی رکعت میں، بیچ میں کوئی بسم اللہ نہیں بلکہ جوڑ کر۔ اگرچہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ صحابہ کرام کا اس قسم کا طرز عمل در حقیقت صرف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ صورتیں باہم بہت ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ورنہ یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ وہ علیحدہ صورتیں ہیں، دو صورتیں علیحدہ ہیں۔ قرآن حکیم کی جو تعداد سور کا مسئلہ ہے 114 صورتیں، یہ بالکل متفق علیہ، اس میں کوئی اختلاف۔ آیات کی تعداد میں اختلاف ہے، آیت بسم اللہ جو سورتوں کے شروع میں درج ہے یا سورتوں کے مابین انہیں ہر مرتبہ شمار کریں تو 113 کا عدد بڑھ جائے گا۔ صرف ایک سورت ہے جس سے پہلے آیت بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ، تو 113 تعداد جو ہے مجموعی وہ بڑھ جائے گی، اگر اسے شمار نہ کریں 113 کم ہو جائے گا۔ اور بھی بات جگہوں پر فرق ہے تعداد آیات، لیکن یہ کہ تعداد سور 114 بالکل متفق علیہ۔ لہذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اسے ایک ہی صورت سمجھتے تھے، تو اس سے مراد جو ہم لیں گے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایک ہی مضمون ہے، اور یہ اس طرح ایک دوسرے میں انٹرلاکڈ ہے، باہم پیوست ہے مضامین کے، گویا کہ ایک ہی صورت ہے۔ قرآن حکیم میں دوسرا جوڑا یہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور نے مختلف اعتبارات سے افعل التفصیل کا صیغہ استعمال کیا۔ میں بسا اوقات خطبات جمعہ میں اس کا تذکرہ کرتا رہا ہوں۔ عام طور پر تو ہم صرف چاروں خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی اس کے حوالے سے ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں، میری امت پر ابو بکر۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ بھی افعل التفصیل، اشدہم سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں، اللہ کی بات، اللہ کے دین کا معاملہ وہ عمر ہے۔ واکثرہم حیاء عثمان، حیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر عثمان ہے۔ واقضاہم علی، اور سب سے زیادہ اصابت رائے رکھنے والے، کوئی نزاع ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والے، صحیح قضا اقضا، فیصلہ کن بات کرنے والے وہ علی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ صلاحیت اللہ نے انہیں دی۔ اسی میں آتے ہیں عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام شریعت کے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، حرام جائز اور ناجائز کا علم سب سے بڑھ کر معاذ بن جبل کو ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی میں اقرأہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، قرآن کے سب سے بڑے قاری یہ ابی ابن کعب۔ یہ حضرت ابی ابن کعب جو ہے ان کا مصحف، ان کا اپنا ایک نسخہ تھا قرآن حکیم کا، اس میں انہوں نے ان دونوں صورتوں کو یکجا لکھا ہوا تھا، بغیر بسم اللہ بیچ میں درج کی۔ اور حضرت عمر سے بھی مروی ہے کہ وہ بھی ان دونوں صورتوں کو بلا فصل ایک رکعت میں پڑھتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود کا تعامل۔ لیکن اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی کہ دو صورتیں علیحدہ نہیں سمجھتے تھے، ایک ہی صورت سمجھتے تھے، اس لیے کہ کئی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں ایک رکعت میں۔
2 صورتیں 3 صورتیں 4 صورتیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی، لیکن یہ کہ معمول ان کا یہ تھا، تو اس سے کم یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین کو وہ باہم ایک دوسرے سے بہت پیوست سمجھتے۔ باقی جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو خود بخود وہ حقائق واضح ہو جائیں گے کہ یہ صورتیں کتنی آپس میں مربوط ہیں، اور واقعتاً قرآن حکیم میں جن صورتوں میں جوڑے ہونے کی نسبت سب سے زیادہ نمایاں ہے ان میں سے ایک جوڑا یہ ہے سورۃ الفیل اور سورۃ القریش۔ ان دونوں صورتوں کا ایک مجموعی تاریخی پس منظر ہے، اس کا ہلکا سا خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیں۔ جو ہمارے ہاں جدید تفاسیر، اردو کی تفاسیر خاص طور پر جو عام طور پر لوگوں کے مطالعے میں رہتی ہیں، ان میں سے ہر تفسیر کا اپنا ایک خاص وصف ہے، ہر مفسر کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں جو ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاریخی جو مباحث ہیں، پس منظر، تاریخی پس منظر، ان کو بڑی محنت کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے انہیں بہت مطالعہ کرنا پڑا ہوگا۔ چنانچہ سورہ سبا کے جو حواشی ہیں ان کے، جن حضرات کو دلچسپی ہو جو میں چند بات اس پر بیان کر رہا ہوں، ان کی تفاصیل اگر دیکھنا چاہیں تو سورہ سبا کے حواشی میں یمن کی تاریخ کا ایک بڑا ہی جامع 2-3 صفحات پر پھیلا ہوا انہوں نے خلاصہ پیش کیا۔ یمن کی تاریخ اور قریش کی تاریخ، ان کا ایک بڑا باہمی ربط ہے، بہت گہرا ربط ہے، اگرچہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب سورۃ القریش پر آئے ہیں تو قریش کی تاریخ کا کوئی اجمالی نقشہ بیان کیا ہے، اور ان کا اگر آپ دونوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو ایک باہمی ربط اور نسبت ہے وہ بہت گہری ہو کر سامنے آئے۔ تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پہلے آپ اپنے ذہن میں ان کے اجمالی خاکے مرتب کریے۔ یمن ان خطوں میں سے ایک ہے جن کو کہ ہم جب سے انسانی تاریخ معلوم ہے اس وقت سے دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب اور تمدن کے گہوارے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو بھی معلومات ہیں تاریخ انسانی کے بارے میں وہ 4,500-5 ہزار قبل سے زیادہ نہیں جا رہے، 3,000 قبل مسیح، 2,500 قبل مسیح، بس یہاں تک ابھی معلومات ہے۔ ہو سکتا ہے اور آگے بڑھے انسانی معلومات کا ذخیرہ، ایکسکیویشنز، کھدائیاں، تحقیقات، یہ سب کے سب جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک علم ہے جو بڑھ رہا ہے۔ بہت سی چیزیں بہت ہی ریسنٹلی سامنے آئی۔ تقریباً 2,500 قبل مسیح سے انسانی تاریخ کو یوں سمجھیے کہ پردہ اٹھتا ہے، کرٹن رائزز، اور انسان کی تاریخ جو ہے اس پورے ارضی پر وہ اس کے کچھ نقشے سامنے آتے۔ تو قدیم ترین جو گہوارے ہیں تمدن کے اور تہذیب کے، ان میں چین ہے، ہند ہے، ہندوستان میں یہ جو ہمارے پاس 2 شہر ہیں، یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو، یہ قدیم ترین وہی 5,000 آج سے 5,000 سال 4,500 سال قبل کی یہ تہذیب ہے، ہڑپا کی اور موہنجو دڑو کی۔ اسی طریقے سے اسی زمانے سے قدیم تہذیب کا گہوارہ مصر ہے، اسی وقت سے تاریخ انسانی جو ہے وہ معلوم ہے، کیلڈین امپائر یہ عراق تھا، عراق اس کا مرکز تھا، اور اسی وقت سے یمن کی تاریخ بھی 2,500 سال قبل مسیح سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس میں جو ان کا بہت عروج کا دور ہے وہ قوم سبا کا دور ہے۔ سبا، اس کا ذکر قرآن مجید میں پوری سورت بھی ہے جس میں ان کا تذکرہ ہے، سورۃ النمل میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ ملکہ سبا تھی، بلقیس جو ایمان لائی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا کر، اور بہرحال اس کے بعد روایات ہے وہ حرم میں داخل ہوئی حضرت سلیمان کے، واللہ عالم، وہ بھی اسی یمن کے علاقے کے ٹھکانے۔ اس قوم سبا کو جو عروج حاصل ہوا ہے، اور مغربی جو مورخین انہوں نے بڑی تفاصیل بیان کی ہے، تو 2 چیزیں ان کے عروج کی بنیاد تھی، ان کی خوشحالی کی بنیاد۔ ایک زراعت، ایک بہت بڑا بند انہوں نے تعمیر کیا تھا، وہی بند جب ٹوٹا ہے سن 450 عیسوی میں یا 451 عیسوی میں، تبھی وہ قوم جو ہے پھر اس کو زوال آیا، وہ ختم ہوا، اور وہ پوری تہذیب و تمدن جو ہے ایک دفعہ بالکل اجڑ کر رہ گئی۔ لیکن یہ کہ وہ بند اور اس سے جو انہوں نے زراعت کا نظام قائم کیا تھا، جنتان عن یمین و شمال، داہنی طرف بائیں طرف ان کی شاہراہ تھی، تجارتی شاہراہ،
جو یمن سے جاتی تھی شام تک، اور باغات کے سلسلے تھے دونوں طرف. تو زراعت بھی بڑی چوٹی پر تھی. اب ظاہر بات ہے بند باندھنا اور بند کا اس سے ذریعے سے اریگیشن کا نظام قائم کرنا، یہ تو کافی انسان کی سمجھ بوجھ کی علامت ہے. سد معارب وہی ٹوٹا ہے تو سیل العرم ان کے اوپر آیا ہے، اس کے بعد تباہی آئی. دوسرے یہ کہ تجارت کے پاس تھی، وہ تجارت جس کا میں نے ذکر کیا ہے کئی بار، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، مشرق اور مغرب کے مابین جو تجارت ہوتی تھی. چونکہ یہ جو اس وقت ہم دنیا کا تصور رکھتے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بھی بر اعظم ہیں، آرکٹک اور انٹارکٹک، یہ تو بڑا جدید سا تصور ہے. ورنہ دنیا تو در حقیقت 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ. اور اس دنیا کی ناف تھی یہ جزیرہ نما عرب، بالکل بیچ میں، جیسے انسانی جسم کے بیچ میں اس کی ناف ہے. اس لیے کہ ادھر افریقہ ہے، ادھر پورا ایشیا ہے، اور ذرا شمال میں ذرا دیکھیے تو پھر وہ یورپ سے، اور یہ جو مڈل ایسٹ جسے ہم کہتے ہیں، عراق اور شام کا علاقہ، اور پھر صحرائے سینا سے گزر کر وہ افریقہ کے ساتھ، اور جس کو آپ ایشیائے کوچک کہتے ہیں، ایشیا مائنر، ترکی سے گزر کر یورپ کے ساتھ. تو یہ جو یورپ کی تجارت تھی فار ایسٹ کے ساتھ، ملایا، سماٹرا، ہند چینی، ہندوستان، چین، اس سے جو مال تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا. بحر احمر جو ہے خود بھی نہایت مخدوش تھا. یہ اس میں بڑی چٹانیں ہیں اور بہت مخدوش راستہ ہے. اس میں جو ہے یعنی جہاز رانی آسان کام نہیں تھی. پھر یہ کہ آگے جا کر پھر یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا، پھر وہ صحرائے سینا. اس لیے جو آسان شکل بن گئی تھی وہ یہ کہ ہند چینی اور وہ اور مشرق کے علاقوں سے سامان تجارت آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، ساحل پر. ادھر سے یورپ سے سامان آ کر شام کے ساحل پر، میڈیٹرینین کا ساحل. شام جو ہے اصل میں آج تو یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے، شام علیحدہ ہے اور اسرائیل علیحدہ ہے، لبنان علیحدہ ہے، لیکن حقیقت میں جارڈن علیحدہ. یہ چاروں ملک در حقیقت ایک ہی ملک کے حصے ہیں. یہ حصے تو ہوئے ہیں اس صدی کے شروع میں، جنگ عظیم اول کے بعد، ورنہ یہ ایک ہی ملک تھا شام. جزیرہ نما عرب نیچے سے آتا ہے، جنوب میں اس کا سب بیس سمجھیے ٹرائنگل بنتی ہے وہ ایک، اور اس کا بیس جو ہے ٹرائنگل کا قاعدہ جو ہے وہ جنوب میں ہے. اور دونوں طرف سے پھر یہ خاص طور پہ مشرق سے خلیج فارس آتی ہے، یہ بالکل ترچھی ہے، یہ شمال مغرب کی طرف اس کا رخ ہے، جنوب مشرق سے شمال مغرب کی طرف. ادھر سے یہ بحر احمر آ رہا ہے، اوپر جا کر یہ دونوں مل جاتے ہیں، اور ملتے ہیں وہاں جس کو آج آپ جانتے ہیں کردستان کے نام سے. یہ ہے عرب، یہ پوری ٹرائنگل عرب ہے. اس کے 3 حصے ہوتے تھے. الجزیرہ یعنی جزیرہ نما عرب تو یہ ہے جسے آج آپ کہتے ہیں عرب. سعودی عرب ہے، پھر ایمریٹس ہے، یمن ہے، یہ سب کیا تھا؟ یہ الجزیرہ، جزیرہ نما. اس لیے کہ نیچے بھی سمندر، داہنی طرف بھی سمندر، بائیں طرف بھی سمندر، تو یہ جزیرہ نما ہے. 3 طرف سے جو سمندر سے گھرا ہوا وہ جزیرہ نما ہے. اور اوپر جو تھا اس کو عراق عرب اور شام عرب، یہ عرب ہی کے 3 حصے تھے، عراق عرب، شام عرب اور الجزیرہ، جزیرہ نما عرب. تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو ہے ناف زمین کی جسے میں نے کہا ہے، تو تجارت جو تھی مشرق و مغرب کی وہ اس کے لیے لینڈ روٹ وہ بھی تھا، بحری تجارت بھی ہوتی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مخدوش تھی. اور اس میں ادھر حبشہ ہے ریڈ سی کے بائیں طرف، تو حبشہ کے ساحل پر بھی بندرگاہیں، اور ادھر سے یہ بندرگاہیں جو جدہ کی بندرگاہ، یمبو کی بندرگاہ، یہ تمام جو ہے یہ ادھر ہے. یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ہے یہ بہت طویل عرصے تک قوم سبا کے پاس رہی. زراعت بھی، تجارت ان کی بحری تجارت بھی تھی اور بری تجارت بھی تھی طویل عرصے تک. اس وقت تک ابھی قریش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. بنی اسماعیل کے مختلف خاندان، مختلف قبیلے منتشر آباد تھے مختلف جگہوں پر، سب کے سب ابھی حرم میں اور مکے میں آ کر آباد بھی نہیں ہوئے تھے. کچھ خاندان ان کے یہاں تھے، باقی سب منتشر تھے حجاز کے مختلف علاقوں کے اندر. لیکن اب ایک نوٹ کر لیجئے، ایک سن 450 یا 451 میں وہ بند ٹوٹا، عذاب آیا، ساری اریگیشن ان کی برباد ہو گئی،
بستیاں جو ہیں بند کے پانی میں بہہ گئی. تو یہاں سے پھر عرب نکلے اور مختلف شہروں میں جا کر آباد. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا؟ 571 میں آپ کی ولادت ہے اور 450 یا 51 میں یہ ہو رہا ہے. 130 برس قبل آپ کی ولادت سے یہ حادثہ پیش آیا اور یہ قبائل جو تھے یمن کے یہ منتشر ہوئے. چنانچہ یہ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر آباد ہوئے مدینے میں. اسی طریقے سے یہ شمال اور عراق کے بہت سے قبائل جو یہ بھی یمن سے نکلے ہوئے تھے اس تباہی اور بربادی کے بعد جو جا کر وہاں آباد ہوئے. لیکن اسی زمانے میں اب ادھر آ جائیے، حضرت ابراہیم نے اپنی ایک نسل کی ایک شاخ کو جو آباد کیا تھا بیت اللہ کے پاس، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. تو ان میں سے جو قبائل تھے بنی اسماعیل کے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، ان کی نسل سے ہے، یہ حجاز کے مختلف علاقوں میں یہ منتشر تھے. لیکن اس وقت پھر ایک شخصیت ظہور میں آتی ہے جس کا سن پیدائش ہے سن 400 عیسوی، قصی ابن کلاب. یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی پشت میں آئیں گے. قصی 400 عیسوی میں پیدا ہو رہے ہیں، تو تقریباً 450 کے آس پاس ہی ان کا وہ زمانہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سرداری اور ان کی عظمت کا زمانہ ہے. انہوں نے یہ کیا کہ یہ بنو اسماعیل جو منتشر تھے ان سب کو دعوت دی کہ آؤ مکے میں آباد ہو جاؤ، حرم میں آ کر اسی کے مجاور بن جاؤ. یہ مجاور کا لفظ ہمارے ہاں برے سینس میں استعمال ہوتا ہے، وہ مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں. تو مجاور اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی پڑوسی، مجاورت، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، مجاور جو کسی کا پڑوسی ہو. تو گویا کہ حرم کے پڑوسی بن جاؤ، حرم کے پاس آ کر آباد ہو جاؤ. تو اس نے جمع کیا ہے قصی ابن کلاب. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں تقریباً وہی زمانہ، وہی 5ویں صدی عیسوی کا وسط. یہ قبائل جمع ہوئے، اسی لیے قصی کو کہا جاتا المجمع، جمع کرنے والا. مختلف گھرانے جو تھے اس خاندان کے بنی اسماعیل کے، اس کی دعوت پر یہاں پر آ کر جمع ہو گئے. اس کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے عبد مناف جو ہے وہ زیادہ سربراہ بردہ اور بہت زیادہ معتبر ہوا، اگرچہ تقسیم ہوئے تھے جب اس نے ایک ریاست سے قائم کر لی مکے میں اور حرم اس کا مرکز ہے. تو مختلف جو اس کے اہم مناصب تھے وہ 3 بیٹوں میں تقسیم ہوئے. ان میں سے عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، 4 بیٹے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل. اب چونکہ ہاشم کا سن پیدائش ہے 464، گویا کہ قوم سبا تباہ ہو چکی. 451 میں بند ٹوٹ چکا، اس کی مرکزیت ختم ہوئی، شیرازہ منتشر ہوا. لہذا وہ اب خلا پیدا ہوا، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے ضمن میں بھی یہ خلا پیدا ہوا. اس وقت یہ سمجھ آئی ہاشم کو کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو خلا پیدا ہوا اسے ہم پر کریں اور تجارت اپنے ہاتھ میں. بہت ذہین انسان تھے، انہوں نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی جمع کیا، ایک بڑی مضبوط جمعیت قائم کی. انہوں نے سفر کیے آس پاس کے ممالک کے اور مختلف ممالک سے معاہدے کر کے وہاں سے تجارتی مراعات حاصل کی. چنانچہ ہاشم خود گئے شام اور جو غسانی بادشاہ وہاں کا تھا اس سے انہوں نے معاہدہ کیا، مراعات حاصل کری. جیسے آپ کو یاد ہوگا انگریز جب یہاں آئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل شہنشاہوں سے سب سے پہلے تجارتی مراعات حاصل کی تھی. ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم تجارتی کوٹھیاں بنا لیں. خاص طور پر شاہجہاں سے. شاہجہاں جو ہے چونکہ بواسیر کا مریض تھا اور بہت شدید تکلیف تھی اور کوئی دیسی اطباء اور جراح جو تھے ان سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. ایک انگریز ڈاکٹر نے آ کے آپریشن کیا اور اس سے صحت ہو گئی. اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے مانگا صرف یہ کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے جائیں کہ ہم ہندوستان کے ساحل پر اپنی کوئی تجارتی منڈیاں بنا لیں تاکہ ہم تجارت کر سکیں. بس وہ حقوق حاصل ہوئے، وہاں سے قدم بڑھایا. اس لیے کہ پھر سامان تجارت کے جو بڑے بڑے کریٹس آتے تھے اس میں اسلحہ آنا شروع ہو گئے. ان کی منڈیوں کو تحفظ حاصل تھا، وہاں پر کوئی چھاپا نہیں مارا جا سکتا تھا تو وہ اسلحہ وہاں جمع ہوتا تھا. ہوتے ہوتے وہ تاجر جو بن کر آئے تھے وہ یہاں کے حاکم بن گئے. تو یہی معاملہ کیا. ہاشم گئے غسان، شاہ غسان سے انہوں نے براعت حاصل کی. شمس کو بھیجا انہوں نے، حبشہ کا عیسائی فرما روا
ان سے جا کر براعت حاصل کی. مطلب کو بھیجا، وہ یمنی عمرا کے پاس گئے، جو بھی تھوڑی بہت وہاں پہ بچی کچی مختلف آبادی رہ گئی، اور وہ ظاہر بات ہے مرکزی حکومت تو ختم ہوئی قوم سبا کی، لیکن عمرا طوائف الملوکی کا دور جیسے ہوتا ہے، ہر بڑی سلطنت کے خاتمے کے بعد طوائف الملوکی آتی ہے، تو یمنی عمرا سے انہوں نے اسی طرح کا معاملہ کیا. نوفل نے عراق اور فارس کے جو بھی حکومتیں تھیں ان سے مراسم استوار کیے. اس طریقے سے اس پورے علاقے سے انہوں نے اپنا ایک حلیف ہونے کا سلسلہ سیاسی اعتبار سے اور یہ کہ تجارتی براعت حاصل کرنی، اسی لیے ان چاروں بھائیوں کو اصحاب الایلاف بھی کہا جاتا ہے. یہ لفظ نوٹ کیجیے گا، اگلی صورت میں آئے گا، لیلاف قریش، اصحاب الایلاف. انہوں نے ان سب سے جو ایک معانست قائم کر لی اور اپنے مراسم قائم کر لیے اور ان سے براعت حاصل کر لی، تو اصحاب الایلاف ان کا نام پڑ گیا. اور المتجرین بھی ان کا ایک لقب ہے، تجارت کرنے والے، تاجر لوگ، یہ چاروں بھائی. ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، 497 عیسوی ان کا جو حضور کے دادا ہے یہ سن ولادت ہے. ان کے بیٹے عبداللہ 545 سن ولادت ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی اور 20 اپریل ہے جہاں تک لوگوں نے تحقیق کی ہے اور زیادہ سے زیادہ رائے قائم ہوئی. تو یہ ادھر سے یعنی دو چیزیں بیک وقت مل گئی. وہ تجارت جو سبا کے پاس تھی، خلا پیدا ہوا سبا کی بربادی سے، اور اس وقت جو ہے قصی ابھر کر آئے مکے کے اندر، ایک نئی تہذیب، ایک نیا نظام، ایک نیا انتظام اور انصرام انہوں نے قائم کیا اور جمع کر لیا بنی اسماعیل کے بہت سے قبیلوں کو وہاں پر، اور ایک نظام قائم کیا اور تجارتی براعت حاصل کر لی، اور یہ تجارت اب ان کے قبضے میں آ گئی. اس کے ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سلطنت روما جو عیسائی سلطنت تھی، سن 300 کے لگ بھگ عیسوی رومن امپائر نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا. اور رومن امپائر جو ہے اس وقت بہت بڑا حصہ یورپ کا اس کے تابع تھا. پورا یہ مغربی ایشیا کہہ لیجئے کہ پورا ترکی، شام، یہ بھی ان کے زیر اثر. مصر، مقوقس شاہ مصر وہ بھی عیسائی تھا جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گیا. پھر اس سے نیچے اتریے، یہ سوڈان اور حبشہ، اس میں نجاشی، یہ بھی عیسائی. تو یمن جو ہے چونکہ جغرافیائی اعتبار سے ویسے تو یہ کہ عرب کا حصہ ہے، ایشیا کا خطہ ہے، لیکن یہ کہ یمن بالکل منقطع ہے بقیہ تمام عرب سے. اس کے مشرق میں بھی بہت بڑا صحرا، اور یہ شمال کی طرف بھی جو ہے بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا، پہاڑی حجاز کا. اس کے برعکس ادھر سے افریقہ کا جو ایک نکلتا ہے ہارن سا، وہ بہت قریب آ جاتا ہے یمن کے. تو یمن کی تاریخ افریقہ اور حبشہ کی تاریخ کے ساتھ بہت زیادہ جڑی ہوئی. ان کے مراسم بہت تھے، تجارتی مراسم تھے. بحر احمد جو ہے میں نے عرض کیا ریڈ سی کے دونوں طرف، دونوں ساحل، شرقی بھی غربی، ان پر ان کی تجارتی منڈیاں قائم تھیں بندرگاہوں پر. اور یہ پورا علاقہ ہے جو عیسائی مذہب کا حامل ہے. تو اس وہی حبشہ کا ایک شہنشاہ نجاشی، اس نے ایک زمانہ آیا ہے تھوڑا سا کہ جس میں ایک یہودی دور بھی آیا ہے، یہاں پر حکومت قائم ہوئی ہے یمن میں. ذو نواس وہ بادشاہ تھا جس نے کہ پھر عیسائیوں پر، نجران کے عیسائیوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے، اور انہیں جو اصحاب الاخدود کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البروج میں، وہ ذو نواس کا دور ہے. لیکن اس کے بعد پھر حبشہ کی طرف سے حملہ ہوا یمن پر، پھر عیسائی حکومت قائم ہو گئی. وہاں ایک شخص ابھر آیا، ابرہہ الاشرم. یہ پہلے ایک سپہ سالار تھا، لیکن اس کے بعد اس نے جو بھی اس وقت گورنر تھا حبشہ کی طرف سے یمن کا، اسے قتل کیا. خود اختیارات حاصل ہاتھ میں لے لیے. حبشہ کے بادشاہ صرف کو بھی راضی کر لیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ سے بغاوت نہیں کر رہا، جیسے وہ آپ کا تابع تھا، فرما بردار تھا، ایسے ہی میں رہوں گا. اور کچھ مجبوری تھی نجاشی کی بھی کہ اس نے اس کو تسلیم کر لیا. اس نے پھر اصل میں اب تاریخ دان تو ادھر نہیں گئے ہیں، صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کلیسا بنایا، القلیس، کلیسا القلیس کے نام سے. اور وہ بہت ہی شاندار عمارت، اور اس کی ڈیکوریشن اور بڑی قیمتی لکڑیاں اور ہاتھی دانت کا استعمال بہت ہی عمدہ.
وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں مرکزیت حاصل ہو جائے اس القلیس کو، اور کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ یہ صرف کوئی مذہبی مسئلہ تھا، حقیقت میں یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے نزدیک یہ وہی تجارت جو ہے قریش کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ یمن چاہتا تھا کہ اس تجارت پر اپنا قبضہ کرے، اس لیے کہ یہ جو پورا راستہ تھا جو حجاز میں سے ہو کر گزرتا تھا، تجارتی شاہراہ مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ تہامہ، اس کو تہامہ کہتے ہیں، یعنی عرب کا جو مغربی ساحل ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے، اور پھر ادھر مشرق میں وہ ایک حجاز جسے کہتے ہیں، یہ ہے پہاڑی علاقہ۔ حجاز کہتے ہی پردے کو ہے، یہ پہاڑی علاقہ گویا کہ درمیان میں حائل ہے۔ مشرق کے اندر بھی ان کے ایک میدانی سا علاقہ ہے، اگرچہ سطح مرتفع ہے وہ نجد، اور مغرب میں تہامہ ہے، وہ میدان ہے۔ تو تہامہ میں سے ہو کر یہ گزرتے تھے قافلے، اور یہاں جو ہے عرب قبائل تھے، ان کا پیشہ ہی رہزنی تھا، لوٹ مار۔ صرف قریش کے قبائل جو ہیں ان کے قافلے وہ محفوظ تھے، اس لیے کہ قریش متولی ہے کعبے کے، اور کعبے میں سب کے بت رکھے ہوئے، سب کے خدا ہیں، جس کو میں کہتا رہا ہوں یہ تعبیر ہے، گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیجز تھے قریش کے پاس۔ فلاں قبیلے کا بت بھی وہاں رکھا ہے، اور متولی تو ہے قریش، اگر قریش ناراض ہو جائے تو بت کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس وجہ سے انہیں پروٹیکشن حاصل ہو گئی، ان کے قافلوں پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اور کسی اور کا قافلہ گزر نہیں سکتا تھا۔ یہ تھی مونوپلی کے جو قصی کے بعد سے قریش کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس تجارت۔ تو گویا کہ ابرہہ نے دوبارہ چاہا کہ یمن کے ہاتھ میں وہ تجارت آئے، جیسے کہ پرانی تاریخ ہے، بڑی طویل تاریخ، یہ قریش جو قابض ہو گئے اس پر، اس سے ہم واپس لیں، ریکلیم کریں اپنا وہ مقام تجارتی اور مالی اعتبار سے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کعبے کی جو مرکزیت ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو اس نے اس کے لیے کوشش کی، ایک طرف یہ کہ عیسائی کلیسا بہت بڑا بنایا، بہت شاندار بنایا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آیا کرو، یہاں حج کیا کرو۔ عربوں کو جو تعلق تھا خانہ کعبہ کے ساتھ، چاہے وہ بت پرست ہو گئے تھے اور بت لا کے ٹکا دیے تھے، لیکن یہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ مرکزیت تو ان کی قائم تھی۔ کہتے یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو حجاز سے وہاں گئے تھے، کسی نے اس کے کلیسا میں کہیں گھس کر اس کے اندر قضائے حاجت کی اور اسے گندا کر دیا، اس پر شدید طیش آیا ابرہہ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ لگا دی تھی، اس پر طیش آیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں اب کعبے کا یہ میں انتقام لوں گا۔ کعبے کے ماننے والوں نے میرے اس القلیس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اب اس کا بدلہ میں لوں گا کہ میں کعبے کو منہدم کروں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ واقعات تو ہیں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں، لیکن میرے نزدیک واللہ عالم اصل شے جو ہے وہ کعبے کے انہدام سے اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو جو مقام حاصل ہے، جو آ رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو وہ بیت ہی ختم کر دیا جائے، وہ مرکزیت ختم ہو جائے، تاکہ قریش کو جو مراعات حاصل ہے، جو تحفظ حاصل ہے عرب کے اندر، وہ ختم ہو جائے، اور پھر ہم وہ تجارت جو ہے دوبارہ اس پر قبضہ کریں۔ یہ اس کا ذکر آئے گا ابھی جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ بہرحال اس کے لیے اس نے 60,000 کا لشکر کہتے ہیں تیار کیا، اس لیے کہ حبشہ سے بھی اجازت لی، وہاں سے بھی کمک آئی، فوج 60,000 جس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، محمود اس کا نام تھا، اور بعض کے نزدیک 8 اور تھے یعنی کل 9، اور بعض روایات کے مطابق 12 ہاتھی اور تھے یعنی کل 13 محمود سمیت۔ یہ لشکر لے کر چلا ہے، اور منہدم کرنا کعبے کا یہ اس کا مقصد ہے۔ راستے میں جو قبائل عرب کے آئے، 2 قبیلوں نے کچھ کوشش کی راستہ روکنے کی، لیکن ظاہر بات ہے کہاں 60,000 کا لشکر جرار، پھر اس کے ساتھ ہاتھی، تو انہوں نے ہزیمت کھائی، شکست کھائی۔ طائف والوں نے کچھ ڈپلومیسی کا اختیار کیا، اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے آگے تو تہامہ بن جاتا ہے میدانی علاقہ، لیکن نیچے جو ہے یمن سے لے کر اور مکہ مکرمہ تک یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے۔ اب تو ایک سڑک بن گئی ہے جو ساحل کے ساتھ ساتھ بھی جاتی ہے، لیکن یہ کہ پہلے وہ راستہ ساحلی موجود نہیں تھا یمن سے لے کر مکے تک، لہذا وہ تجارتی شاہراہ طائف سے ہو کر گزرتی تھی، اور طائف سے مکے سے ہو کر پھر وہ تہامہ میں داخل ہوتی تھی۔ یہاں جب طائف تک وہ پہنچا ہے تو ثقیف جو قبیلہ تھا اس نے اس کے ساتھ جو ہے مصالحت کر لی،
اور وہ در حقیقت لات کے پجاری تھے اور ان کا مندر وہی طائف پہ تھا. ان کا بڑا معبود جو ہے ان کے اپنی تحویل میں تھا، اپنے پاس تھا. وہ قریش کے پاس ہاسٹیج نہیں تھا. اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ تو جا کے کعبے کو ڈھانا چاہتے ہیں، ہمارے مندر سے تو آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہے، لہذا ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں. اور ابو رغال نامی ایک شخص ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ راستہ آپ کو بتائے گا. راستہ جو ہے مکے تک کا آسان نہیں، اس منزل تک وہ گیا. اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی ابو رغال کی، اور اس کی قبر بنی ہے اسی کہیں راستے میں. اور اس پر عرب جو ہے سنگساری کرتے تھے، سنگباری کرتے تھے اس قبر پر کہ یہ ہے وہ شخص غدار جس نے کہ ابرہہ کے لشکر کو راستہ دکھایا ہے طائف سے مکے تک پہنچنے کے لیے. بہرحال یہ ہے عام الفیل. یہ واقعہ ہو رہا ہے 571 عیسوی میں. یہی عام الفیل ہے. محرم کے مہینے میں وہ پہنچ گیا ہے مکے کے قریب. عرفات کا راستہ جو ہے طائف سے آتا ہے. آج کل تو 2 راستے ہیں، ایک طریق الجبل ہے، وہ تو ظاہر بات ہے اس وقت موجود نہیں تھا، دشوار گزار صرف پیدل راستہ تو تھا، جیسے پہاڑوں میں ہوتا ہے پگڈنڈیاں بنی ہوئی اس پر کوئی چڑھ جائے. حضور نے وہی طریق الجبل اختیار کیا تھا سن 1090 میں جب آپ طائف گئے مکے سے مایوس ہو کر. اس لیے کہ عام شاہراہ جو تھی جس کو اب طریق سیل کہتے ہیں، یہ ہے عام بڑی شاہراہ جو آتی ہے، اور یہ بڑی ہی ہموار سا راستہ ہے، وادی ہے جو چلی آتی ہے. اور طریق سیل اس لیے کہتے ہیں کہ بارش جب پہاڑوں پر ہوتی ہے تو اسی وادی میں سے ہو کر پانی آتا ہے اور مکہ مکرمہ تک آتا ہے. وہ مالا جو ہے اس سے داخل ہو کر جنت المالا جہاں ہے قبرستان، اور پھر مسفلا کی طرف سے ہو کر نکلتا ہے اور وہ ریڈ سی کی طرف پانی نکل جاتا ہے. یہ اس کا سیل کا راستہ ہے. تو طریق السیل جو ہے اس پر مکے سے نکلے تو مینا آیا، مینا سے آگے ذرا وادی محصر ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات. تو یہ عرفات سے بھی آگے تک آ گیا اپنا لشکر لے کر. وہ جو واقعہ ہے وہ سورۃ الفیل میں بیان ہوا. اب یہ تاریخی پس منظر سارا آپ نے نوٹ کر لیا. باقی اب یہ الفاظ کے حوالے سے باقی باتوں پر اور جو اس میں ایک اختلاف ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کریں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ الم ترا جو ہے یہ ویسے تو واحد کا صیغہ ہے، اسی لیے اکثر لوگوں نے سمجھا کہ یہاں مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر اس قسم کے سوالات واحد کے صیغے سے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ہی شخص مراد ہو. اور آیت الذی یکذب بالدین وہ بھی آگے آ جائے گا. یہ انداز جو ہوتے ہیں ان میں بظاہر واحد، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص سے معین ہی مخاطب ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پوری قوم کو یا کسی گروہ کو خطاب کیا جا رہا. ہمارے ہاں لفظ تم جو ہے چونکہ وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جمع کے لیے بھی. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسے کیا، کیا سلوک کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. اصحاب الفیل 60,000 کا لشکر ابرہہ، اور اس کے ساتھ وہ ہاتھی بھی موجود تھے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو، ان کی تدبیر کو، ان کی کوشش کو، قید کا لفظ اگرچہ عام طور پر استعمال ہوتا مخفی تدبیر، لیکن یہ کہ کسی بھی تدبیر کے لیے بھی عام طور پر بغیر کسی مخفی یا علانیہ کی تفریق کے ساتھ یہ قید کسی بھی تدبیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. ان کی تدبیر، ان کی کوشش، ان کی چال کو کیا اس نے نہیں کر دیا ناکام، غیر مؤثر، تضلیل، واللہ بھٹک جانا، کسی کا اپنی منزل سے ہٹ جاتا، دور ہو جاتا. اسی سے علم ووجدک ضالا فہدی، یہ اس معنی میں بھی لفظ آتا ہے کہ جو ابھی تلاش میں سرگرداں ہو، راستہ اسے نہ مل رہا ہو، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. تو تضلیل یہ ہے کہ کسی کی ایک سکیم ہے، اس کا ایک ہدف ہے، اس ہدف سے اس کو ہٹا دیا جائے. وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تو یوں سمجھیے کہ ان کی پوری سکیم کو ناکام کر دیا، غیر مؤثر کر دیا، خائب و خاسر کر دیا انہیں، وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. طیرن جمع کے لیے ہے، ابابیل اگرچہ ہمارے ہاں ایک خاص پرندے کو بھی ابابیل کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ابابیل عربی زبان میں کسی پرندے کا نام نہیں ہے.
بلکہ جھنڈ کے جھنڈ. گھوڑے بھی اور خاص طور پر زیبرا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح ایک بڑے گروہ کی شکل میں ہوتا ہے اور دوڑتا ہے جب تو بس ایک ہی سمت میں معلوم ہوتا ہے کہ طوفان آ گیا ہے اور پورا کا پورا وہ گروہ جو ہے جھنڈ کا جھنڈ جو ہے وہ ایک طرف کو دوڑ رہا. اس طرح پرندے بھی آتے ہیں بڑے باندھے ہوئے اور گویا کہ جیسے ٹڈی دل آتا ہے. تو ان سب کے لیے جہاں پہ کہ بڑی جمعیت ہو پرندوں کی اس کو یا کسی اور جانور کی ان کے جھنڈ ہو ان کے گروہ ہو بہت بڑے بڑے ان کے لیے ابابیل کا لفظ آتا ہے اور اس کی کوئی واحد نہیں ہے. جھنڈ کے جھنڈ یہ جمع ہی کی صورت میں آتا ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ بھیج دیے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو مارتے تھے انہیں رما یرمی مارتا وہ مارتے تھے انہیں بحجارۃ من سجیل پتھروں سے جو سنگ گل کے بنے ہوئے تھے. سجیل اس سے پہلے بھی آیا ہے قرآن مجید میں اور وہاں وضاحت میں کر چکا ہوں. یہ لفظ وہ ہے کہ جو عربی زبان جو فارسی زبان سے معرب ہو کر اس نے عربی لفظ کی شکل اختیار کی. سنگ گل مٹی جو ہوتی ہے کہیں اگر کہیں بارش کا ہلکا سا چھینکا پڑے صرف فوار تو وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دانے سے بن جاتے ہیں جیسے کہ وہ گند گئی خود بخود مٹی. اب اگر دھوپ پڑی وہ دھوپ کی تمازت کے اندر وہ پک گئے جیسے کہ بھٹی میں آپ نے اینٹیں ڈال کر پکا لی. یہ کنکر بن جاتے ہیں. کنکر یہ سنگ گل سجیل یہ کنکریاں ہیں کہ جو اصل میں وہ کسی پہاڑ سے توڑے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے پتھر نہیں بلکہ یہ کہ مٹی ہی کے پکے ہوئے کنکر. بحجارۃ من سجیل وہ پرندے مارتے تھے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں جو ہماری مجمع علیہ تفسیر ہے معصور تفسیر جس پر تقریباً تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ پرندے آئے بحر احمر کی طرف سے جھنڈ کے جھنڈ اور ہر پرندے کی چونچ میں بھی ایک کنکری تھی اور پنجوں کے اندر بھی ایک کنکری اور یہ کنکری جو ہے وہ انہوں نے ماری ہے اس لشکر کو. اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جب کنکری آئے گی تو وہ تو بلٹ کا کام دے گی اس لیے کہ فورس آف گریوٹی جو ہے اس کی وجہ سے ایکسلریشن ہو رہی ہے اس کا مومنٹم بن رہا ہے. مومنٹم از دی پروڈکٹ آف ماس انٹو ویلوسٹی اور اوپر سے کوئی چیز گرنے والی چھوٹی سی بھی ہو لیکن اس ویلوسٹی کی وجہ سے جو مسلسل اس کی بڑھ رہی ہے فورس آف گریوٹی کی وجہ سے تو وہ بلٹ کا کام کیا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. لیکن معلوم ہوتا ہے جو مختلف روایات ہیں اور جس کی تفاصیل آئی ہیں کیونکہ یہ واقعہ اتنا پرانا تو تھا نہیں. حضور کی ولادت کے سن اسی سال ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ اتنا عظیم واقعہ ہوا ہو 60,000 کا لشکر تباہ ہوا ہو ہاتھی جو ہے ان کا بھڑکس نکل گیا ہو تو یہ تو اس دور کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اس کا تذکرہ موجود تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے وہی آپ پر شروع ہوئی ہے اور آپ نے اپنے دعوت نبوت کا آغاز کیا ہے تو اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے اس وقت موجود کہ جو عینی شاہد ہوں گے اس واقعے کے. لہذا ان کی روایات میں ساری تفاصیل موجود ہیں کہ وہ آئے پرندے اور ان پرندوں نے کنکریاں ماری. ان کی چونچ میں اور پنجوں میں وہ کنکریاں تھی وہ کنکریاں انہوں نے ماری. فجعلہم کعصف ماکول. ایک تو یہ بھی آتا ہے کہ جہاں بھی وہ کنکری لگتی تھی وہ جسم میں گھس کر اور باہر نکلتی. یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس میں کوئی سمی مادہ تھا. وہ پرندوں کے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے جسموں کے اندر جیسے مختلف جانوروں کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں کوئی جراثیم ہو کوئی سمی مادہ ایسا تھا کہ جہاں پر وہ کنکری لگتی تھی وہاں سے گوشت گلنا شروع ہو جاتا. تعاون کی سی کیفیت گلٹیاں بنی اور پھٹی جسم پورا کا پورا وہ پھٹنا شروع ہوا. اور یہ ابن اسحاق کی روایت بھی ہے کہ عرب میں پہلی مرتبہ اسی وقت تعاون کا مرض پھیلا ہے. تو کنکریوں نے بلٹس کا کام بھی کیا اور ساتھ ہی تعاون کے جراثیم یا اور کسی ایسی قسم کے